بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسلام سلیری۔ بہت دکھ کے ساتھ، بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ظفروال میں جو ظفروال تحصیل ہے ہماری، بہت پیارا، بہت خوبصورت ایک چھوٹا سا شہر ہے، نرور کی تحصیل ہے، مگر افسوس کہ آج سے 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے آپ کی بات کر لیں، ہم مانتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ روڈ بہت کم تھے، ٹھیک ہے، یا سڑکیں خراب تھی، یا جو دیہاتی علاقے تھے وہاں پہ فلٹریشن کا نظام نہیں تھا، یا کوئی سولنگ وغیرہ نہیں تھی۔ خیر پیر صاحب نے میں پیر سید الحسن شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بہت سے ترقیاتی کام بھی کروائے اور بہت سارے روڈز بنوائے، اور یعنی کہ ہاسپٹل بنوایا، اس کے بعد گریجویٹ کالج کو اپ گریڈ کیا گیا، اس طرح کے وہ بہت سارے انہوں نے ترقیاتی کام کروائے، فیملی پارک بنوایا۔ مگر پھر ظفروال میں یعنی کہ ایک ترقی کا دور آیا، امن کا دور آیا، امن تعلیم ترقی کا نعرہ لگایا گیا، اور ایک نئی لیڈرشپ کا آغاز ہوا، اور زبردستی کا لیڈر یعنی کہ ہمارے سروں کے اوپر یعنی کہ تھوپ دیا گیا کہ چاند خوش آمدی تولے جو تھے وہ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، وہ اپنے ارد گرد جمع کر لیا گیا۔ میں احمد اقبال کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ احمد اقبال صاحب نے یعنی کہ وہاں پہ آئے، ٹھیک ہے، اور پہلے ان کے والد احسن اقبال صاحب نے الیکشن لڑا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ یعنی کہ سیٹ چھوڑ دی گئی، پھر اپنے بیٹے کو کھڑا کیا گیا، وہ زور زبردستی کے ایم پی اے بن گئے، اور کون جیتا تھا کون آ رہا تھا وہ پوری عوام جانتی ہے، جن لوگوں نے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ کاسٹ کیا تھا یا ہم نے کس کو جتوایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور فارم 47 کا جو ایم پی ہے وہ تحصیل ظفروال کا نمائندہ بن گیا، اور امن تعلیم ترقی کا نعرہ لگا کر، ٹھیک ہے، اور پورے ظفروال میں ایک یعنی کہ بدماشی، زانی، ڈکیتیاں کی یعنی کہ جو وارداتوں کے جو ایک ماحول تھا وہ یعنی کہ بنا دیا گیا، اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنے ظفروال میں اب قتل ہو رہے ہیں، جتنی قتل و غارت ظفروال کے اندر ہو رہی ہے، اتنی ہم نے اپنے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے کہ اتنی نہیں دیکھی، اور شاید اس سے پہلے کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ اس سے پہلے جتنی اب قتل و غارت ہو چکی ہے کہ اس سے پہلے کہیں قتل و غارت نہیں ہے۔ آئے دن یعنی کہ اب میری جو جواب ہے وہ یعنی کہ میں مارکیٹنگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اور یعنی کہ میں سیلز کا کام کرتا ہوں، اور باہر جاتے خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب کہاں کس وقت دن دہاڑے کوئی یعنی کہ ڈکیت چور راستے میں ہوگا، اور اس طرح کی درجنوں واقعات ہو چکے ہیں، اور آئے روز کا معمول بن چکا ہو رہا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ایک شازیہ نامی خاتون کو ظفروال میں یعنی کہ قتل کر دیا گیا، اور بعد میں خبر چلی گئی کہ قاتل پکڑا بھی گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی دن چھنی کے اندر یعنی کہ ایک آپ کو گروپ کے اندر گروپ کی آپس میں لڑائی ہوئی، جہاں پہ ایک سابق وائس چیئرمین چوہدری نذیر صاحب کو یعنی کہ گولیاں ماری گئی، اس کے بعد اور 4 لوگوں کو بھی یعنی گولیاں مار کر شدید زخمی کر دیا گیا۔ پہلے ظفروال لے کر آئے، اور یعنی کہ حالات تفتیشناک دیکھ کر پھر ناروا ریفر کر دیا گیا۔ یعنی کہ یہ ایک صرف کل کی واقعہ رپورٹ کر رہا ہوں، اس سے یعنی کہ 4 تاریخ کو ایک گاؤں ہے تحصیل پسلور کا، بادلی ایریا کا، وہاں سے 21-22 سال کا نوجوان اپنی بہن کو ملنے کے ظفروال آتا ہے، اور وہ واپس یعنی کہ جب جاتا ہے اور وہ واپس گھر نہیں پہنچتا، تفتیش ہوتی ہے، گھر تلاش کرتے ہیں، تو پھر وہ اس کی ایک یعنی کہ ظفروال کے روڈ کے ساتھ اس کی لاش پڑی ایک پیتل کے اوپر اس کی لاش پڑی نظر آتی ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد ترگا رومال کا جو لڑکا تھا وہ خود کو گولی مار کر خودکشی کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کے تانے بانے اس کے ساتھ ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب واللہ علم ہے خدا اس نے قتل کیا یا نہیں کیا، یعنی کہ اسی دن یعنی کہ گولی مار کر ڈکیتی کر دی جاتی ہے سنگیال روڈ کے اوپر۔ اس سے پہلے پنڈی بوری پہ 2 دن پہلے واقعہ ہوتا ہے کہ نوجوان کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہ ڈکیتی کی واردات میں ڈکیتی کی مزاحمت ہوتی ہے، اس کو گولی مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس طرح کی درجنوں واقعات جو ہیں وہ ظفروال میں آئے روز ہو رہی ہیں۔ قریباً 1.5 ماہ پہلے
ظفرواڑ کے ساتھ ہی گاؤں ہے بودو چک، وہاں پہ یعنی کہ نوجوان کو وہ گھر سے فون کیا جاتا ہے یا بلایا جاتا ہے، وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور اس کو سر میں گولی مار کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور جس کا قاتل ہے وہ کل ظفرواڑ تھانہ ہے جو ایس ایچ او ہے، اس نے اس کے قاتل کو گرفتار کر لیا۔ مگر یہ جو میں واقعہ رپورٹ کر رہا ہوں اس وقت، یہ بالکل تازہ واقعات ہیں، یعنی کہ جو صرف ایک ماہ کے اندر اندر تقریباً 10 سے 12 قتل ہو چکے ہیں ظفرواڑ کے اندر، جس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ تو یعنی کہ تقریباً عید سے 2 دن پہلے ایک بندے نے اپنی بیوی کو یعنی کہ فائر مار کر یعنی کہ زخمی کر دیا، جو ظفرواڑ تیج کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ عدم برداشت، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ میرے ایک دوست سے بات ہوئی عدم برداشت کی، یہ عدم برداشت کی وجوہات ہیں۔ سر کیا عدم برداشت جو ہے وہ ساری ظفرواڑ کے اندر ہی آ گئی ہے، یا عدم برداشت کا شکار جو ہے وہ صرف ظفرواڑ کے لوگ ہیں اور کیوں نہیں ہے؟ معاملہ ایکچوئل میں یہ ہے کہ انتظامیہ کی جو گرفت ہے وہ بہت نازک ہے، اور انتظامیہ ہی ایسے لوگوں کو پشت پناہی کر رہی ہے، یعنی کہ چوری چکاری رازنی ڈکیتی بدماشی کے واقعات میں عام ہو گئے ہیں۔ اس کے شراب فروخت کی منشیات کی، شراب کی جو یعنی کہ خرید و فروخت ہے اور منشیات فروشی ہے وہ بالکل عام ہے، اور سر عام دلدلے سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کون کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے، انتظامیہ کو بھی پتہ ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ انتظامیہ ان کی خود پشت پناہی کر رہی ہے۔ جب کسی کا آپ کے ساتھ تھوڑا سا لنک ہو جاتا ہے ان لوگوں کا، جب ہماری انتظامیہ ایم پی ایز وغیرہ یا دوسری ضلعی انتظامیہ جو ہے ان لوگوں کے جرائم پیشہ لوگوں کی پشت پناہی کریں گے، ان کے وہ یعنی کہ تھوڑا سا بڑھاوا دیں گے، تو پھر یہ ایگزیکٹلی یعنی کہ یہ لوگ اپنا کھلے سے وعدت کریں گے اور کھلے سے کریں گے جرا سانوں کوئی پرواہ نہیں، سادہ ایم پی نے تعلق گئے، اور جن لوگوں نے ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور وہی لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ امن و امان نہیں آ سکتا، اور یعنی کہ صرف چند ووٹوں کے لیے یا اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، یعنی کہ جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، جو اس طرح کے بدماش ٹائپ لوگ ہیں، جو ایک پنڈ میں کسی گاؤں میں کسی دیہات میں کسی قصبے میں یا کسی شہر میں جو تھوڑا سا کرتا دھرتا وہ بندہ ہوتا ہے جس کے ساتھ 4 بندے ہوتے ہیں، تو اس کو اپنے ساتھ لگا لیا، باقیہ نہیں خیر ہے۔ تو یہ ہماری سیاست کا کلچر چل رہا ہے۔ پہلے سیاست چلتی تھانہ کلچر، جس سے اکثر عوام کو شکایت ہوتی تھی کہ جی تھانے میں تھانہ کا کلچر ہے، تھانے کی سیاست ہے، تھانے میں یعنی کہ 2 گروپوں کے لڑائی ہوتے ہیں کہ صلح کروا دی جاتی ہے، کوئی کھینچ ہوتی ہے، یہ پھر بھی عوام تھوڑا بہت برداشت کرتے تھے۔ مگر اب تو جنابی عالیہ صورتی آ رہی ہے کہ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو تھانے تک بات ہی نہیں جاتی، ڈائریکٹ فائر۔ ٹھیک ہے بھائی، چلو وہ پہلے بھی لوگ تنگ تھے، ٹھیک ہے کہ تھانے کلچر کی سیاست ہے، اس سے یعنی گریز کرنا چاہیے یا تھانے کلچر کی سیاست سے باہر ہونا چاہیے، مگر اب صورت حال یہ ہے کہ بات تھانے تک جا نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی سے تو میں ہوئی ہے اور اس نے فائر مار دی ہے، رات ڈکیتیاں تو عام ہو چکی ہیں، لوگوں کا جینا محال ہو چکا ہے۔ عید سے پہلے کئی ایسی وعدتیں ہو چکی ہیں کہ گھریلو خواتین جن کے کسی کا بچہ باہر ہے، کسی کا ہسبینڈ باہر ہے، آؤٹ کنٹری کی بات کر رہا ہوں، تو بینک میں پیسے آتے ہیں اور بینک سے ہی، بینک کے دروازے سے ہی جو لوگ ہیں پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رستے میں قتل ہو جاتے ہیں، خواتین کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو چند دن پہلے خوشحال گڑھ میں جو ایک واقعہ آیا، تقریباً درجنوں لوگوں کو گولیاں مار دیا گیا۔ اس کے بعد پھر یعنی کہ ایک خواتین تھی، وہ بینک سے پیسے لے کے جاتی ہے اور اس کو یہ بالیاں اتار دی جاتی ہیں، اس کو بے ہوشی کا یعنی کوئی چیز کھلائی جاتی ہے یا کوئی چیز رومال وغیرہ سنگایا جاتا ہے، تو یعنی کہ اس کی اسمیل دی جاتی ہے اور وہ ہاسپٹل میں آ کے THQ میں دم توڑ دی جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ وہ واقعات ہیں جو کرائم رپورٹ ہیں، جو ابھی کی تازہ وقت 1 ماہ یا 1.5 ماہ کے اندر ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے واقعات ہو چکے ہیں۔ تو یہ انتظامیہ کی غفلت ہے۔ تو ہم سب گزارش کر سکتے ہیں انتظامیہ سے کہ خدا را اپنے چند ووٹوں کے لیے عوام کو اس مشکل میں سے، اس یعنی کہ ناگہانی صورتحال میں نہ دھکیلیں، بلکہ عوامی نمائندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ عوام کو ریلیف دینا، عوام کی مشکلات کا ازالہ کرنا، اور انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں کرمنل لوگ ہوتے ہیں ان کو نکیل ڈالنا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔